اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب صرف میر، حوزے کے اندر حوزہ علمیہ، جہاں پر ایک پورا عالم بنانے کا کورس، عالم بننے کا کورس، اس کے اندر جو بزرگوں کی نظر میں اور ان کی رائے کے مطابق علم صرف پر مشتمل ایک بیسک کتاب، بنیادی کتاب، اگرچہ ایک قدیمی کتاب ہے لیکن اس کے باوجود اس کو وہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ رائج ہے حوزے میں، صرف میر۔ اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے میر سید شریف ابو الحسن علی ابن محمد جرجانی، سید میر شریف جرجانی، شارٹ کٹ نام ان کا جو ہے وہ علی ہے، بیٹے ہیں یہ محمد کے، ابو الحسن ان کی کنیت ہے، اور جرجان یعنی گرگان، یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، پرانا ایران جو قدیم فارس جسے کہا جائے، وہاں کے قدیمی عالم ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب صرف میر۔ خوب، بہرحال چونکہ حوزے میں جب ہم آتے ہیں اور علم اور تعلم سے ہمارا کام ہے تو علم کا سب سے بڑا ذخیرہ قرآن اور حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث یہ دونوں عربی زبان میں ہیں۔ عربی زبان سے اگر بہتر کوئی اور زبان ہوتی تو قرآن اسی میں نازل ہوتا۔ خود عربی زبان کی فضیلت پر ایک الگ مستقل درس کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ، وہ پھر کبھی۔ اسی طریقے سے ایک اور مقدمے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور میں آغاز میں بیان کرتا ہوں لیکن آج اس سے بھی میں صرف نظر کرتا ہوں اور ہم براہ راست کتاب پر آتے ہیں، صرف میر۔ یہ کتاب اصل میں فارسی میں ہے، فارسی زبان میں ہے، اور فارسی زبان سے اس کے بعد یہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے۔ ہمارے ہاتھ میں یہ جو کتاب ہے یہ اردو زبان میں موجود ہے، اور چونکہ ہم اردو سمجھتے ہیں، اہل زبان ہیں اردو کے اعتبار سے، لہٰذا اردو میں ہمیں آسانی ہوگی کہ ہم چیزوں کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں۔ یہ سن 740، ابھی کیا چل رہا ہے، 1446، اب آپ اندازہ لگائیے، 740 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 816 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی یہ تقریباً 750 سال پرانی کتاب ہے، 750 سال پرانی کتاب ہے، صحیح ہے۔ خوب، ایک زاویہ جو میں نے کل غالباً درس میں آپ کو بیان کیا تھا، کسی اور درس میں، وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگرچہ ہم نے اس کتاب کو متن بنایا ہے، ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے علم الصرف۔ عربی کا جو علم ہے وہ جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں حدیث آئی ہے، یہ جو علم عربیہ ہے، یہ عربی زبان، اس کے 14 جو ہیں وہ مختلف شعبے ہیں، اسی لیے اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے علوم عربیہ۔ علوم عربیہ کئی علوم ہیں، ان علوم میں سے ایک علم کا نام ہے علم الصرف، ایک علم ہے علم الصرف، یہ ایک ہے، اس کے علاوہ 13 اور ہیں،
وہ پڑھنے کے بعد جا کے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب عربی ہمیں آ گئی ہے. صحیح ہے. تو یہ تو پہلا علم ہے. البتہ اس علم کے بارے میں یعنی علم الصرف کے بارے میں رائے ہے علماء کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ علم ابو العلم ہے. کیا ہے؟ ابو العلم، یعنی علم کا باپ ہے. علم صرف باپ ہے. باپ سب سے پہلے آتا ہے نا دنیا میں. حضرت آدم پہلے ہیں، پھر ہے سب کچھ ان میں سے جو کچھ بھی اولاد وغیرہ جو بھی چلے گی، باقی ساری چیزیں بعد میں. پہلے حضرت آدم ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس. صحیح ہے. پہلے ایک نفس ہے. تو پہلے باپ ہو تو خاندان آئے گا نا، پھر بچے ہیں اور پھر خاندان ہے، پھر پرپوتے ہیں تو نواسے ہیں، لیکن پہلے باپ ہے. علم الصرف کی حیثیت علم میں باپ کیسی ہے، ابو العلم. کیوں؟ کیونکہ یہ علم بحث کرتا ہے لفظوں سے. کس سے بحث کرتا ہے؟ لفظوں سے. اس کو رکھتے ہیں لفظوں کی شکل سے، لفظوں کی بناوٹ سے، ایک لفظ کا پورے طریقے سے، جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ مارٹم، وہ ہم علم الصرف میں سیکھتے ہیں. لفظ کو گھمانا پھرانا، کہاں سے آیا، اس کی اصل کیا ہے، کیا تھا، کیا ہے، کیسے بنا، یہ وہ لے جائیے جناب. اس کو کہتے ہیں علم الصرف. صحیح ہے نہیں ہے؟ بہت اہم چیز. تو میر سید شریف ابو الحسن علی ابن محمد جرجانی سن 740 سے 816 ہجری، اردو زبان میں یہ کتاب جامع تعلیمات اسلامی والوں نے چھاپی ہے، اور یہاں پر اس کی فہرست موجود ہے. اور فہرست کے بعد ڈائریکٹلی ہم آتے ہیں، پہلا سبق ہے اس پر. پہلے سبق میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کلمے کی اقسام اور علم صرف کی تعریف. میں تو کہتا ہوں کہ پہلے علم صرف کی تعریف ہونی چاہیے تھی، پھر کلمے کی تعریف ہونی چاہیے تھی، اور کلمے کی اقسام بیان کرنی چاہیے تھی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ باقی آپ کی مرضی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ بھی دیکھیں، غور کریں، کیونکہ علم ترقی کرتا ہے نا. یہ لکھنے والے کوئی معصوم نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے. صحیح ہے. چلیں خیر. تو پہلا سبق جو ہے وہ ہے کلمے کی اقسام. چونکہ آپ کتاب امثلہ اور کتاب شرح امثلہ، یہ دونوں کتابیں تو آپ پڑھ چکے ہیں، امثلہ اور کتاب شرح امثلہ. بہت ساری باتیں ان کتابوں کے اندر پڑھائی جا چکی ہیں، بتائی جا چکی ہیں. لہٰذا وہ باتیں ہم ذہن میں رکھیں گے، ان کو بار بار ٹچ دیتے رہیں گے کہ بھئی ہم شرح امثلہ میں یہ پڑھ چکے ہیں، اب ہم اسی پر بنا رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو میں پی ڈی ایف بھی سینڈ کر چکا ہوں، اور یہ کتاب بھی آپ کے سامنے ہے. اب آپ کتاب کے اندر دیکھتے رہیے، کتاب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سبق، کلمے کی اقسام اور علم صرف کی تعریف. اچھا، لفظ کلمہ سب سے پہلے سامنے آیا تو ذہن میں سب سے پہلے یہ سوال آنا چاہیے، یہ لفظ کلمہ ہم نے کہاں پڑھا؟ جواب، کتاب شرح امثلہ میں پڑھا. کس جگہ پر؟ کہہ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے پڑھا کہ وہاں یہ تھا کہ ہر وہ آواز کے جو موجود ہے اسے اہل عرب صوت کہتے ہیں، اور ہر وہ صوت کہ جو انسانی منہ سے مخارج پر اعتماد کرتے ہوئے انسان کے دہن سے، منہ سے باہر آتی ہے، اسے لفظ کہتے ہیں. پھر وہ آواز، وہ لفظ دو قسموں پر مشتمل ہے، یا محمل ہے یا مستعمل ہے.
مہمل وہ ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، مہمل اس کو کہتے ہیں کیونکہ اسے چھوڑ دیا گیا، جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے اس سے ہمارا کیا کام ہے، چھوڑو اس کو۔ دوسرا ہے مستعمل، یہ وہ ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے، با معنی، بس چونکہ وہ معنی والا ہے لہٰذا اسے کہا جاتا ہے مستعمل۔ مستعمل یعنی جسے استعمال کیا جاتا ہو، اور اسی مستعمل کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ یاد آیا؟ ٹچ ہو گیا؟ یعنی ایسی آواز کہ جو انسان کے مخارج فم یعنی منہ کے مختلف مخارج، اور آپ پڑھ چکے ہیں تقریباً 17 مخارج ہیں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، ایسا ہی ہے، تجوید میں آپ پڑھ چکے ہیں 28 حروف ہیں جو منہ کے 17 مخارج سے ٹچ ہو کر باہر ادا ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، تو مختلف مخارج سے ٹکرا کر وہ لفظ جو باہر آئے اور وہ معنی بھی رکھتا ہو تو ایسے لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں۔ یاد آیا؟ کچھ نہیں آیا؟ ایسا ہی ہے۔ خوب، یہ میں نے جوڑ دیا آپ کو اس کتاب سے۔ اب ہم آتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلا جملہ، دنیا و آخرت میں خدا تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ جو کتاب کے مؤلف ہیں وہ آپ کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا میں بھی مدد فرمائے اور آخرت میں بھی مدد فرمائے۔ ایدہ کا لفظ استعمال ہوا ہے صرف میر کی کتاب میں، ایدک اللہ تعالیٰ فی الدارین، دارین میں خدا آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو ایدہ پر بحث ہے اپنے مقام پر، اور فارسی والی کتاب کے اندر ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کے نیچے آغائے مدرس، مرحوم مدرس افغانی، ان کا حاشیہ بھی لگا ہوا۔ انہوں نے تقریباً سب کتابوں پر، جتنی بھی درسی کتابیں ہیں حوزے کے اندر، سب پر انہوں نے اپنی شرح لکھی اور حاشیہ لگایا ہے، مرحوم مدرس افغانی نے۔ تو انہوں نے صرف میر پہ بھی حاشیہ لگایا ہے، تو وہ حاشیہ بھی ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں جب فارسی سے پڑھتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جتنا حاشیہ مجھے ذہن میں ہے، جتنا میں نے یاد کیا تھا، وہ الحمدللہ ابھی بھی میرے ذہن میں ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان میں سے جو آسان ہے اور جو یہاں کی عبارت کو سمجھانے کے لیے مفید ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ واضح ہے انشاءاللہ؟ تو یہ دعا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جناب خدا آپ کو دنیا اور آخرت میں بہرحال آپ کی تائید فرمائے۔ اچھا، تائید اس لیے بھی فرمائے کیونکہ خدا کی تائید کے بغیر تو کچھ ممکن ہی نہیں ہے، خدا نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکے گا، لہذا پروردگار عالم کی تائید، خدا کا لطف، خدا کی عنایتیں، خدا کی توفیق جب تک شامل حال نہ ہو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ جاننا چاہیے کہ عربی کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں، دوسرے لفظوں میں کلمے کی 3 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ کلمے کی 3 قسمیں، نہ 4 نہ 2، 3 ہی ہیں۔ خوب، اب اس پر سوال آئے گا کہ بھئی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ تو اپنے مقام پر جوابات ہیں مختلف۔ پہلی بات تو یہ کہ بھائی ہماری زبان تو ہے نہیں، جن کی زبان ہے نا وہ انہوں نے یہ کہا ہے، ہم کیا کریں؟ صحیح ہے، جن کی زبان ہے، جو بولتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں، ان کو دیکھا گیا ہے بولتے ہوئے، تحقیق کی گئی ہے، استقراء کیا گیا ہے۔ استقراء کا مطلب ہوتا ہے جستجو کرنا، ہر کریا کریا، گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، ملکوں ملکوں سفر کیا گیا، اور ہر علاقہ کہ جہاں عربی زبان بولی جا رہی تھی وہاں جا کر دیکھا گیا، تو واقعاً یہی چیز دکھائی دی کہ عربی کے جو کلمات استعمال ہو رہے ہیں، جو الفاظ عربی استعمال ہو رہے ہیں، وہ 3 ہی ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے۔ یا تو وہ اسم ہے، یا تو وہ فعل ہے، یا تو وہ حرف ہے۔
اچھا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اسم، یہ غلط ہے، سین ساکن ہے، اسمن، کیا ہے آگا؟ اسمن۔ دوسرا لفظ ہے فعلن، فعل، اور تیسرا لفظ ہے حرفن۔ بعض اس کو پڑھتے ہیں حروف، یہ غلط ہے، یا حرف پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ حرف۔ ہاں اس کی جمع حروف آتی ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم کہیں گے حرف، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آگے چل کر پڑھیں گے کہ وہ اس کی جمع نہیں ہے، اس کی جمع تو جو ہے وہ احرف ہے، فرض کریں کیا ہے؟ احرف ہے، اگرچہ حروف استعمال ہوتی ہے۔ چلیں خیر، تو یہ ہو گئی ایک بات، اسم، فعل، حرف، تین قسمیں ہو گئے۔ تو ایک ہی دلیل ابھی میں نے دی ہے آپ کو، اس کو کہتے ہیں دلیل استقرائی، جبکہ ایک اور دلیل بھی ہے، وہ ہے دلیل نقلی۔ نقلی مطلب نقل و کرائیے، کاپی پیسٹ۔ سب سے پہلے یہ جملہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، امیر کائنات کی زبان مقدس سے جاری ہوا، الکلمۃ اسم وفعل وحرف، کیونکہ یہ حق و حقانیت پر مبنی قول ہے کہ عربی زبان کے جو بولی جا رہی ہے، اس کے قواعد، قانون، اس کے بارے میں اس کا جو گرامر ہے، اس کا آغاز جو کیا تھا وہ مولا علی نے کیا تھا۔ مولا علی اس کے موجد ہیں، مولا علی اس کے بانی ہیں۔ کتاب سیوطی میں پڑھیں گے، جلال الدین سیوطی نے کہا علی ابن ابی طالب مبتکر ہیں، بالکل آغاز کرنے والے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ عربک کے گرامر کے جو رولز اینڈ قوانین ہیں، وہ مولا علی نے آغاز کیا۔ اس کا پھر مولا علی کے شاگرد تھے حضرت ابو الاسود دؤلی، جن کا تجوید میں آپ نام سنتے رہتے ہیں، پھر دؤلی کے بیٹے، اور اس طریقے سے ان کے شاگرد، اور پھر یہ کہانی پھیلتی گئی، لیکن آغاز جو کیا ہے وہ مولا علی نے کیا۔ تو مولا علی ہیں وہ جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ کہا الکلمۃ اسم وفعل وحرف، کلمہ یا اسم یا فعل یا حرف ہے۔ پھر مولا علی کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، پھر ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، ان کے شاگرد، پھر ایک اور شاگرد، اور شاگرد سے پھر شاگرد، آپ تک یہ بات پہنچی، پھر آپ بڑے استاد بن جائیں گے، پھر آپ اپنے شاگرد تک پہنچائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، سینہ بسینہ یہ بات منتقل ہوتی آ رہی ہے، نقل ہوتی آ رہی ہے کہ کلمے کی تین ہی قسمیں ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اسم کی مثال دیتے ہیں آپ کو، فعل کی مثال دیتے ہیں آپ کو، اور حرف کی مثال دیتے ہیں آپ کو۔ اسم کی مثالیں دو ہیں، ایک ہے رجل اور ایک ہے علم۔ فعل کی بھی دو مثالیں دیتے ہیں آپ کو، ضرب اور دحرج، اور حرف کی بھی آپ کو دو مثالیں دیتے ہیں، ایک من ہے اور ایک الہ ہے۔ تو ابتدائی بادی الرائے میں، بادی النظر میں جو پہلا سوال ذہن کے اندر آ سکتا ہے وہ یہ کہ بھائی کیا ضرورت ہے دو مثالیں دینے کی؟ یہ سوال پیدا ہونے چاہیے، سوال کرنے چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سوال کریں، اور جب بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے اس کے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، لازماً سوال کریں، اور جہاں ذہن میں نہیں آ رہا وہیں پہ پوچھیں کہ بھئی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آپ نہیں پوچھیں گے تو بھلے نہ پوچھیں، ہم تو پوچھیں گے، اور جب ہم پوچھیں گے نہیں آئے گا تو پھر مزہ ختم ہو جائے گا، صحیح ہے؟ کیونکہ پھر ہمیں حیرت ہوگی، ارے بھائی یہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمیں سب کچھ سمجھ میں آئے گا، پتہ چلا کچھ ہی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ نے سوال ضرور کرنا ہے، تو ہم آپ کو سوال کرنا سکھا رہے ہیں، بھائی دو مثالیں کیوں؟ تو جواب لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں جناب دو مثالیں در حقیقت اشارہ ہے کہ اسم کی بھی قسمیں آئیں گی انشاءاللہ، فعل کی بھی قسمیں آئیں گی انشاءاللہ، حرف کی بھی قسمیں آئیں گی انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق ہے اسم کی دو مثالوں کا، ایک ہے رجل، ایک ہے علم۔ رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد، اور علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا۔ تو یہ اشارہ ہے
کہ اسم کی ایک تقسیم ہے مصدر اور غیر مصدر. رجل غیر مصدر ہے کیونکہ رجل دکھائی دیتا ہے، مرد دکھائی دیتا ہے، قابل مشاہدہ ہے. علم یہ مصدر ہے، علم دکھائی نہیں دیتا، علم قابل مشاہدہ نہیں ہے، علم ایک صفت ہے. صحیح ہے. کوئی کچھ اور نام بھی دیے گئے ہیں اس کو. رجل کو کہتے ہیں اسم ذات، اور علم کو کہتے ہیں اسم معنی. علم ایک معنی ہے اور رجل ایک ذات ہے. صحیح نہیں ہے؟ تو مصدر اور غیر مصدر کہہ لیجئے، یا اسم ذات اور اسم معنی کہیے. یہ ایک بات. فعل کی دو مثالیں تو آپ ذرا حروف کی تعداد پر غور کریں. ضربہ میں کتنے حروف؟ 3. دحرجہ میں کتنے حروف؟ 4. یعنی یہاں سے اشارہ ہے کہ فعل کبھی کبھار 3 حرفی ہوتا ہے. اگر وہ 3 حرفی ہو تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی. کبھی کبھار 4 حرفی ہوتا ہے، اگر 4 حرفی ہو تو کہا جائے گا رباعی. 4 حروف پر مشتمل فعل. اس کے بعد فرماتے ہیں حرف کی بھی 2 ہیں، ایک ہے من، ایک ہے الا. من آتا ہے ابتدا کے لیے، الا آتا ہے انتہا کے لیے. من آتا ہے آغاز کے لیے، الا آتا ہے انجام کے لیے. یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی حروف رابطے کے لیے آتا ہے، جوڑنے کے لیے آتا ہے، اور اس کی بھی قسمیں ہیں. تو یہ اشارہ ہے اقسام کی طرف کہ ان کی قسمیں ہوا کرتی ہیں. انشاءاللہ سلسلہ گفتگو یہیں سے ہم آگے بڑھائیں گے اگلے درس کے اندر، اور اگلا درس پر انشاءاللہ جاندار طریقے سے کوشش کریں گے کہ اور زیادہ ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہ